ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. محترم امیر تنظیم اسلامی حلقہ گوجرانوالہ ڈویژن جناب شاہد رضا صاحب، ناظم تربیت جناب خادم حسین صاحب اور معزز خواتین و حضرات، اسلام اور سیکولرزم ایک دلچسپ موضوع بھی ہے، اہم بھی ہے اور متنازع بھی. آپ نے بڑے متضاد جملے سن رکھے ہوں گے اسلام اور سیکولرزم کے حوالے سے. آپ نے کچھ لوگوں کو یہ رائے رکھتے ہوئے سنا ہوگا کہ اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے اور اسلام کو سیکولرزم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور سیکولرزم اسلام کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. اور بعض لوگ یہاں تک جاتے ہیں کہ اسلام کے لیے آج دنیا میں بہترین سہارا سیکولرزم ہے. اس کے برعکس آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ اسلام کی اصل دشمنی سیکولرزم کے ساتھ ہے اور اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور سیکولرزم اسلام کا جڑ سے مخالف ہے، وہ اسلام کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا. آئیے آج ہم جائزہ لیں ٹھنڈے دل سے، بالکل موروثی انداز میں کہ حقیقت کیا ہے. اسلام عربی زبان کا لفظ ہے اور سیکولرزم انگریزی زبان کا. عربی میں اسلام کے معنی سبمیشن کے ہیں، کسی کے حوالے کر دینا، ہتھیار ڈال دینا. اور اسلام اصطلاح میں ہمارے دین کا نام ہے. دین بنیادی طور پر عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو، جیسے سورہ فاتحہ میں آیا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یا ملک یوم الدین، بدلے کے دن کا بادشاہ. یہی لفظ جب دال کی زبر کے ساتھ آتا ہے دائن، تو اس کے معنی ہے قبض. سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، اے مسلمانوں جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اس کو تحریر کر دیا کرو. پھر یہی لفظ راستے کے معنی میں آیا ہے، جیسے سورۃ الکافرون میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ اور میرے لیے میری. پھر یہ لفظ سورہ یوسف میں قانون کے معنوں میں آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قصہ یوسف کے حوالے سے، کہ وہ بادشاہ خود نہیں تھے بلکہ بادشاہ نے انہیں ایک بہت بڑا منصب عطا کیا تھا. اسے آپ وزیر خوراک بھی کہہ سکتے ہیں، وزیر خزانہ بھی کہہ سکتے ہیں.
سوائل ریسورسز کے اوپر ذمہ دار وزیر بھی کہہ سکتے ہیں. اب وہ بادشاہ کے قانون کے پابند تھے اور کسی بھی شخص کو ڈیٹین کرنا، کسی بھی شخص کو حراست میں لینا ان کے اختیار میں نہیں تھا. ایک ہی صورت تھی کہ کوئی چوری کرے تو چور کو حراست میں لیا جا سکتا تھا. تو قرآن مجید نے سورہ یوسف میں سے یوں بیان کیا ہے، ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے پلان کیا یوسف کے لیے علیہ السلام، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے. اور پھر دین ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے دین کے لیے استعمال ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک دین، اللہ کے نزدیک نظام زندگی، طرز زندگی تو اسلام ہی ہے. اور آخری بات سورہ مائدہ میں کہہ دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام سے راضی ہوا بطور دین کے. اب آئیے دوسری طرف سیکولرزم. انگریزی زبان میں کسی لفظ کا اصل مفہوم جاننے کے لیے انگریزی زبان کے جو سورسز ہیں انہی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اور کسی لفظ کا جو مفہوم انگریزی ڈکشنریز آکسفورڈ یا چیمبر میں بیان ہو جائے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ کہ انگریزی زبان میں یہ اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہیں. آکسفورڈ ڈکشنری اور چیمبرز ڈکشنری جو ہے یہ انگریزی زبان کی اتھارٹی ہے. آکسفورڈ ڈکشنری میں سیکولرزم کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اس کے لیے جب میں نے آکسفورڈ ڈکشنری کے 2 ایڈیشنز کی طرف رجوع کیا جو میرے پاس تھے، سیکولرزم کا لفظ 2 حصوں پر مشتمل ہے، سیکولر اور ازم. ازم کہتے ہیں نظریے کو، فلسفے کو. سیکولرزم کی طرح اور بہت سے الفاظ آپ کو معلوم ہے، کمیونزم، سوشلزم، پینتھیزم، مونوتھیزم. تھیو کہتے ہیں مذہب کو انگریزی میں، اور ازم مذہبی فلسفہ، تھیولوجی. مونوتھیزم توحید کا انگریزی میں ترجمہ کیا تھا. مونو کہتے ہیں ایک کو، مونوتھیزم وہ مذہبی تصور کے جو ایک ہونے پر مشتمل ہے، ایک ہونے پر موقوف ہے، ایک ہونے پر بیس کرتا ہے، تو یہ مونوتھیزم ہے. سیکولرزم 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، سیکولر اور ازم. سیکولر کہتے ہیں دنیاوی، یہ انگریزی ڈکشنری آکسفورڈ میں اس کی تعریف کی گئی، ورلڈلی، ریلیٹڈ ٹو دس ورلڈ، یعنی اس دنیا سے متعلق، آخرت سے متعلق نہیں. ورلڈلی، ناٹ ریلیجس اور اسپرچل، یہ سیکولر کے معنی ہے. لیکن جب یہ لفظ یعنی اس معنی میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسلام کے جو دنیاوی پہلو ہیں وہ اسلام کے سیکولر پہلو ہیں، لہذا اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اسلام کے وہ امور کے جو اخروی زندگی سے متعلق ہیں وہ مذہبی امور ہیں، اور جو دنیاوی زندگی سے متعلق ہیں وہ سیکولر امور ہیں. لیکن جب آپ اس لفظ کو فردر ٹریس کرتے ہیں تو اس کی اصل حقیقت کھلتی ہے. سیکولر کا لفظ جب ورب ہو کر آتا ہے ٹو سیکولرائز، تو آکسفورڈ ڈکشنری کے ایک ایڈیشن میں سے بیان کیا گیا ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان morality اینڈ ایجوکیشن. مورل
اور امورل، یعنی مورالٹی کہتے ہیں اس قانون اور ضابطے کو جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مورل لا کہتے ہیں اس بات کو تسلیم کرنے کو کہ جھوٹ بولنا برا ہے، چوری بری ہے، خیانت بری شے ہے، اسے کہتے ہیں مورل لا. تو مورالٹی اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ طے کرنا، اسے کہتے ہیں مورالٹی. تو ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان morality and education، یعنی یہ طے کرنے میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس میں مذہب کے عمل دخل کو کم سے کم کرنا، یہ ہے ٹو سیکولرائز. اور دوسرا لفظ ہے ایجوکیشن. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں رائج نظام تعلیم میں مذہب کا عمل دخل کم کیا جائے. یعنی مسلمان مسجد میں کیا پڑھاتے ہیں پڑھاتے رہے، ہندو اپنے عبادت خانے میں کیا پڑھاتا ہے پڑھاتا رہے، عیسائی چرچ میں کیا پڑھاتا ہے پڑھاتا رہے، یہودی سنیگاگ میں کیا پڑھاتا ہے پڑھاتا رہے. لیکن وہ نظام تعلیم جو پورے ملک میں رائج ہو، اسکول سسٹم میں، اس میں مذہب کا عمل دخل کم سے کم ہو، یہ ہے ٹو سیکولرائز. اس کے بعد لفظ سیکولرزم، یعنی اسے میں نے ٹریس کیا تو 1995 کا جو ایڈیشن ہے آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں اس کی تعریف یوں تھی: بلیو دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا رادر دین ریلیجن. بلیو، اس بات پر ایمان رکھنا، یہ بات تصدیق کرنا، یہ ماننا کہ قوانین اور نظام تعلیم حقائق اور سائنس پر مبنی ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، نہ کہ مذہب. پھر دوہرا رہا ہوں: believe that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. یہ ماننا کہ قانون میں کیا ہوتا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا الاؤڈ ہے کیا الاؤڈ نہیں ہے، کیا پرمیسیبل ہے کیا پرمیسیبل نہیں ہے، کیا لیجیٹیمیٹ ہے کیا لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. یہ مذہب ڈیسائیڈ نہ کرے، اس کا فیصلہ مذہب نہ کرے، ریلیجن نہ کرے، بلکہ اس کا فیصلہ حقائق اور سائنس وغیرہ کی بنیاد پر ہو. کیا معنی اس کے؟ قوانین جب بنتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے. پہلے یہ 3 الفاظ سمجھ لیں: فیکٹس اینڈ سائنس. پھر ایک بات سمجھاؤں گا: حقائق اور سائنس کی بنیاد پر. سائنس کی زبان میں حقائق وہ ہیں، وہ چیزیں واقعتاً حقیقی وجود رکھتی ہیں جو آنکھ سے نظر آئیں، کان سے سنائی دیں، یا زبان سے چکھی جا سکے، ناک سے سونگھی جا سکے، یا ہاتھ سے چھوئی جا سکے، یا کم سے کم ان ذرائع سے ویریفائی کی جا سکے، ان کی تصدیق کی جا سکے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا.
یا کم سے کم میتھمیٹکس کی، ریاضی کی کیلکولیشن کے ذریعے سے ثابت کی جا سکے تو وہ حقیقی وجود رکھتی ہیں. اور وہ چیزیں جو نہ آنکھ سے دکھائی دیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ زبان سے چکھی جا سکے، نہ ناک سے سونگھی جا سکے، نہ ہاتھ سے چھوئی جا سکے، نہ ان ذرائع سے تصدیق کی جا سکے ان کی، اور نہ وہ حساب کتاب میں آئے، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. مثلا اس میں لفظ آیا تصدیق کی جا سکے. سائنس دعویٰ کرتی ہے کہ یہاں ہر طرف الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی، یعنی کچھ لہریں ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہیں، کہ سائنس دعویٰ کرتی ہے. لیکن یہ لہریں نہ نظر آتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، نہ ان کی کوئی خوشبو ہے، نہ ہم انہیں زبان سے چکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں. لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی اور میں آپ سے بات کر لوں گا، ثابت ہو جائے گا کہ ہاں کوئی تو واسطہ تھا جس نے میرے فون کو آپ کے فون کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. تار کوئی نہیں وہاں پر. یہ کیا ہے؟ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے سے ہوا. یہ نماز کر رہا تھا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا وجود یہاں پر ہے، اگرچہ نظر نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا، اس کی کوئی خوشبو یا بدبو نہیں ہے، اس کا کوئی ذائقہ نہیں کہ جو ہم زبان سے چکھ سکیں، وہ ہاتھ سے چھوئی نہیں جا سکتی. لیکن ہم ٹی وی کا سوئچ آن کرتے ہیں تو ہزاروں میل دور کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے پر ٹیلی فون کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا وجود ہے. اسی طرح جو ایکسٹرا ہے اس کی بھی مثال آپ کو دے دوں کہ ہم نے آج تک کوئی چیز روشنی کی رفتار سے چلا کر دیکھی نہیں. یہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. ہماری بنائی ہوئی کوئی چیز اس رفتار سے چل نہیں سکتی. ہو جاتی ہیں اور ایٹسٹرا. اس کی مثال میں آپ کو دے رہا تھا کہ روشنی کی رفتار پر ہم نے کبھی کوئی حرکت کر کے دیکھی نہیں، لیکن آئنسٹائن نے ریاضی کی ایکویشنز کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا، ریاضی کے حساب کتاب سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی مادی جسم، کوئی فزیکل آبجیکٹ، کوئی چیز زیادہ لفظوں میں اگر روشنی کی رفتار سے حرکت کرے تو وہ توانائی میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کے لیے فاصلہ صفر ہو جائے گا، اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا اور یہ تبدیلیاں جو اس کے وجود میں باقی ہو جائیں گی. ہر سائنس کا طالب علم، فزکس کا طالب علم اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایسا ہوگا. اب دیکھیے دوسری طرف، کیونکہ ہم اسلام کی روشنی میں سیکولرزم کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو رہی سیکولرزم کی بنیاد.
دوسری طرف ہے اسلام. اسلام کی پہلی بات کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد جہاں قرآن مجید کا اصل ٹیکسٹ شروع ہوتا ہے، پہلی بات کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کون سے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا ہے؟ یہی وہ جو نہ آنکھ سے دکھائی دے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ہاتھ سے چھوا جا سکے، نہ زبان سے چکھا جا سکے، نہ ناک سے سونگا جا سکے، اور نہ وہ ان ذرائع سے ویریفائی کیا جا سکے. وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے. ہمارے دین کی بسم اللہ کیا ہے؟ ہمارے دین کی پہلی بات کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب کو ماننا. جبکہ سیکولرزم کی بنیاد کیا ہے؟ فیکٹس کو ماننا. اب فیکٹس جو ہے، ویسے تو ہمارے نزدیک سب سے بڑی فیکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. جبکہ سیکولر ٹرمز کے اندر فیکٹ، سالڈ ریئلٹی، وہ کیا ہے؟ وہ کہ جو غیب نہ ہو بلکہ حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، یا کم سے کم ان ذرائع سے ثابت کیا جا سکے، یا میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا جا سکے. وہ تو حقیقی وجود رکھتا ہے، اور جو چیز ان ذرائع سے ثابت نہ ہو اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. اب لاز شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس سے کیا مراد؟ رادر دین ریلیجن. میں ایجوکیشن کو فی الحال نکال رہا ہوں. Believe that laws should be based on facts and science, etc., rather than religion. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ قبل امریکہ میں شراب پر پابندی لگائی گئی تھی. اسے پروہیبیشن ایکٹ کہتے ہیں. لیکن کیوں لگائی گئی؟ اس لیے نہیں کہ بائبل میں شراب حرام ہے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو، بائبل میں بھی شراب حرام ہے. جیسے قرآن مجید میں حرام ہے، ایسے بائبل میں بھی حرام ہے. لیکن باوجود اس کے کہ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت عیسائی ہے، یہ قانون بائبل کی بنیاد پر نہیں بنا تھا. یعنی جو ریفرنس جاتا ہے پارلیمنٹ میں، قانون پارلیمنٹ نے بنایا، لیکن ریفرنس کیا تھا؟ بائبل نہیں، مذہب عیسائیت نہیں ریفرنس، بلکہ ریفرنس کیا تھا؟ فیکٹس اینڈ فگرز. یہ فیکٹس کا لفظ ہے اپنا جوڑنا اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ کہ لاز شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس. وہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا تھی؟ کہ شراب پینے کی وجہ سے لوگ نشے میں آ جاتے ہیں اور اس سے اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اتنا مالی نقصان ہوتا ہے. ہاسپٹلز پر ایکسٹرا اتنا خرچہ آتا ہے. پولیس جو ہے اس کی انوالومنٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. لہذا پبلک فنڈز پر اس کا اثر پڑتا ہے. ٹیکسز کہاں سے آتے ہیں؟ عوامی کے ٹیکسز ہوتے ہیں، عوامی سے وصول کیے جاتے ہیں، اور وہ ٹیکسز جو ہے بجائے ویلفیئر پر کاموں پر استعمال ہونے کے، لوگوں کی فلاح و بہبود پر استعمال ہونے کے، وہ شراب کو مینج کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. لہذا شراب پر پابندی لگا دی گئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا کی مہذب ترین قوم، سو کالڈ مہذب ترین، موسٹ سویلائزڈ، موسٹ لٹریٹ،
وہ اس قانون پر عمل نہیں کر سکی، جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا کی سب سے زیادہ ان پڑھ قوم، سب سے زیادہ اجڑ قوم اللدہ، جب انہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پہنچایا تو چشم فلک نے کیا کیا دیکھا؟ وہ قوم جو کوئی اعلیٰ نشیبی سے کشید کی ہوئی نہیں، دیسی شراب بنا کر پیتی تھی، جس کا نشہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک دم اس نے چھوڑ دیا۔ شراب کے برسوں سے عادی، انہیں مڑ کر شراب کی طرف پھر نہیں دیکھا۔ جس نے ایک گھونٹ ابھی اندر گزارا تھا حلق سے، اس نے گلے میں انگلی ڈال کر طے کر دی، اور ایک شخص جو تاجر تھا شراب کا، ایک بڑی لاٹ لے کر مدینہ منورہ آ رہا تھا، شہر سے باہر ہی اسے اطلاع مل گئی کہ شراب تو بین ہو گئی ہے، حرام کر دی گئی ہے، تو اپنا اصل در وہاں چھوڑ کر باہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول، میرا تو یہ بزنس ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا سب ضائع کر دو۔ یہاں تاجر برادری سے متعلق لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، انہیں معلوم ہے کہ اصل زر کو ضائع کرنا اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، لیکن سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، اس شخص نے اپنا اصل زر ضائع کر دیا۔ گھروں میں شراب کے مٹکے بھرے پڑے تھے، وہ توڑ دیے گئے، یہاں تک کہ کئی روز تک مدینہ منورہ کی گلیوں سے شراب کی بدبو آتی رہی۔ تو یہ معنی ہے کہ لاز شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا۔ اب آئیے اگلے حصے کی طرف، ایجوکیشن۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس۔ اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو سیگریگیٹڈ ایجوکیشن ہے، مسجد میں، چرچ میں، مندر میں، سینیگاگ میں کیا پڑھایا جاتا ہے وہ نہیں، اسکول سسٹم میں کیا پڑھایا جاتا ہے وہ فیکٹس اور سائنس پر بیسڈ ہونا چاہیے۔ اب اسکول سسٹم اگر فیکٹس اینڈ سائنس پر بیس کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسکول سسٹم میں پڑھائی جانے والی تعلیم میں اللہ کا نام نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ کا نام نہیں تو پھر آخرت بھی نہیں، رسالت بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر یہ کہ مذہب عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے انگریزی کے لفظ ریلیجن کا۔ اب انگریزی کا لفظ ریلیجن ہے تو اس کو بھی آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھا میں نے کہ اس کے اصل معنی کیا ہے۔ تو دو مختلف ایڈیشنز تھے میرے پاس، ایک سن 1960 کا ایڈیشن تھا میرے پاس، ایک سن 1995 کا ایڈیشن تھا میرے پاس۔ میں نے دونوں ایڈیشن سے اس کو دیکھا کہ مذہب کے معنی کیا ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگ قریب قریب آ جائیں تو انشاءاللہ میری آواز آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو سن 1960 کے ایڈیشن میں نے دیکھا تو وہاں مذہب کی تعریف یہ تھی: بلیو ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور۔ اب ایک لفظ کو نوٹ کیجیے، جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں وہ نوٹ کریں۔ بلیو ان دا ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور، کاما کریٹر آف دا یونیورس، کاما who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body.
اردو میں ترجمہ کر لو کرتے اردو کا ترجمہ انگریزی سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک ایسی مافوق الفطرت ہستی کو ماننا کہ جو اس کائنات کی بنانے والی اور اس کو چلانے والی ہے، اور اس نے انسان کو ایک ایسا روحانی وجود بخشا ہے کہ جو اس کی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. اب سرسری طور پر آپ دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بالکل اسلام کی تعریف ہے، لیکن اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں. بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ریلیجن کی اس تعریف میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن غور سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے وجود کا انکار کیا گیا ہے. کیسے؟ بلیو ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل، یعنی اب وہ جو فیکٹس کی تعریف سائنس میں کی جاتی ہے اس کے مطابق سپر نیچرل کے تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. رولنگ پار کہا ہے، رولنگ پرسن نہیں کہا. اللہ تعالیٰ طاقت نہیں ہے، اللہ طاقتور ہے. فرق سمجھیے ذرا بہت توجہ سے کہ اللہ خود طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک زندہ جاوید ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے. ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ طاقت نہیں، وہ ایک طاقتور زندہ جاوید ہستی ہے. تنظیم اسلامی کے جو شرائط شمولیت ہیں ان میں تنظیم کے آفیشیل عقائد میں لکھے ہوئے ہیں. اس میں جو پہلا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ رہے. وہ طاقت نہیں، وہ طاقتور ہستی ہے. تو بلیو ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پار، اور یہ بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ قدرت نے یہ کر دیا. انگریزی میں نیچر اس کو بیوقوف بنانے کے لیے دیندار لوگوں کو اس کو کیپٹل ایل کے ساتھ لکھ دیا. یہ اللہ نہیں ہے. اللہ اندھی بہری طاقت نہیں، اللہ ایک طاقتور زندہ جاوید ہستی ہے. تو 1960 میں کے ایڈیشن میں تعریف سے ریلیجن کی بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پار creator of the universe, who has given man a spiritual nature which continues to exist after the death of the body. اور پھر سیمی کولن ڈال کر لکھا تھا رولنگ پیشن آف ونز لائف. مذہب کسی شخص کی زندگی کا وہ جذبہ ہے جو اس پر پوری طرح حاوی ہوتا ہے. رولنگ پیشن کہتے ہیں جذبات کو، جذبے کو، اور رولنگ رول کرنے والا یعنی پوری طرح حاوی. کسی بھی شخص پر، کسی بھی انسان پر پوری طرح حاوی جذبہ جو ہے وہ اس کا ریلیجن ہے. لیکن 1995 والے ایڈیشن میں نے دیکھا تو پہلی کی تاریخ تو اڑا دی گئی اس میں سے. یعنی اگر پڑھنے والے کو غلطی سے بھی شک پڑ جائے کہ مذہب کا لازمی حصہ ہے خدا کو ماننا، تو یہ کانٹا بھی بیچ میں سے نکال دیا. اور جو دوسری تاریخ تھی سیمی کولن کے بعد رولنگ پیشن آف ونز لائف، اس کو بھی امینڈ کر دیا گیا. اب تاریخ کیا دیکھی میں نے 1995 کے ایڈیشن میں ریلیجن کی کنٹرولنگ انفلوئنس آف این انڈیویجول. پیشن جذبہ اندر سے ابھرتا ہے اور کنٹرول باہر سے ہوتا ہے. یعنی معلوم ہوا کہ اب سیکولرزم کی جو ماڈرن تعریف ہے اس میں مذہب کے وجود ہی کا انکار کر دیا گیا ہے کہ یہ مذہب جو اس کا تعلق انسان کے ذاتی بلیف کے ساتھ ہے. یعنی یہ اندر سے ابھرنے والی کوئی شے نہیں ہے.
یہ تو باہر سے ٹھونسی جانے والی شے ہے. تو یہ خیانت، اس کا بھی آپ مظاہرہ دیکھ سکتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام بلیف کا نام ہے. بلیف کس چیز پر؟ یہ بھی ہم پر بہت واضح ہونا چاہیے. بدقسمتی سے اب ہمیں یہ بھی معلوم نہیں رہا کہ اسلام مسلمان کہتے کیسے ہیں. حالانکہ ہماری بنیاد پرانی جو عقائد کی کتابیں ہیں ان میں بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے الایمان و تصدیق بما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس بات کو مان لینے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یعنی مراد کیا ہوا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مان کر یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے اور ان پر وہی بھیجی جو نظر نہیں آتی، اس کی بنیاد پر ان کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ کے پیغمبر کو ماننا اور اس کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کرنا، یہ اسلام ہے. اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. اب تیسرا لفظ جس کو ہم دیکھیں گے، یعنی اسلام کو ہم نے دیکھا تو اس کے معنی ہے سبمٹ کرنا. اسلام ایک دین ہے. ہم عام طور پر دین اسلام کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم مذہب اسلام بھی کہہ دیتے ہیں. اب مذہب کے لفظ کو بھی دیکھ لیں کہ اس کے معنی کیا ہے، یہ کہاں سے آیا. مذہب کے لفظی معنی ہے وہ راستہ جس پر چلا جاتا ہے. ذہاب یذهب کے معنی جانا، چلنا. مذہب چلنے کا راستہ. یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں بھی نہیں ملتا، لیکن ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر یہ لفظ کا سب سے استعمال ہوا ہے. لیکن استعمال ہوا ہے ہمارے مختلف فقہوں کے لیے، ہمارے مختلف مسالک کے لیے. مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی پرانی کتابوں میں آپ کو ایسا لکھا ہوا ملے گا. لیکن جب ہم فقہوں کو دیکھتے ہیں تو ان فقہوں کے اندر پورا پورا اسلام زیر بیان آتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں نماز، روزہ، حج، زکات بھی ہوگا اور کہیں کہیں عقائد کی بحث بھی ہوگی فقہوں کے اندر. ایمان کی تعریف، مسلمان کی تعریف یہ آپ کو فقہ کے اندر مل جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر سماجی معاملات بھی زیر بحث آتے ہوئے ملیں گے، نکاح و طلاق کے مسائل بھی زیر بحث آتے ہوئے ملیں گے. تجارت میں کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، کون سا معاملہ جائز ہے، کون سا معاملہ جائز نہیں ہے، یہ بھی بحث زیر بحث آتا ہوا ملے گا. اور یہاں تک کہ آپ کو ریاست اور سیاست کے مسائل بھی اور جہاد و قتال کے مسائل بھی ان فقہوں کے اندر زیر بحث آتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ہمارے یہاں بعض جو تحریکی لوگ ہیں انہوں نے بات کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ اسلام جو ہے یہ مذہب نہیں، یہ دین ہے. اور مذہب کا تعلق جو ہے وہ صرف انسان کے عقائد، اس کی رسومات اور عبادات کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اصل میں انگریزی لفظ ریلیجن کا ترجمہ جب آپ کرتے ہیں، یعنی سیکولرزم میں ریلیجن سمجھا جاتا ہے تین چیزوں کا مجموعہ.
عقائد، رسومات، عبادات۔ مراد اس سے کیا ہے؟ نہیں، عقائد کہ کوئی شخص کیا مانتا ہے، جیسے اللہ کو ماننا، پھر اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ کچھ اور خداؤں کو بھی ماننا، آخرت کو ماننا یا نہ ماننا، یا آخرت کا کیا تصور رکھنا، پھر جو مذہبی لیڈرز ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، وہ صرف اعلیٰ انسان ہی ہیں یا وہ اللہ کے نمائندے ہیں، یعنی یہ ہے عقائد۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائیوں کے مذہبی لیڈر ہیں، ہمارے نزدیک وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، ان کا باپ کوئی نہیں، جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہیں کہتے ہیں عقائد۔ پھر رسومات، رسومات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے وہ معاملات کے جن میں سے ہر انسان کو گزرنا ہوتا ہے، اور ان مواقع پر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہوتی ہے رسومات۔ مثلا پیدائش ہر گھرانے میں ہوتی ہے، تو پیدائش پر کیا کیا سیلیبریشنز ہیں، جیسے ہمارے یہاں پیدائش ہے تو اس کے بعد آذان ہے بچے کے کان میں، پھر ختنہ ہے، عقیقہ ہے، یہ کیا ہے کہ ہماری پیدائش کی رسومات۔ پھر ہر معاشرے میں شادی کا بندھن کسی نہ کسی طریقے سے باندھا جاتا ہے، ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، ہمارے یہاں اس کے لیے کیا ہے، نکاح ہے، اور نکاح کی سیلیبریشن ولیمہ ہے۔ پھر انسان سب جو ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا بھی رہے ہیں، تو کوئی مر جائے تو اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے اور اس پر کیا کچھ کیا جاتا ہے اس موقع پر، یہ کیا ہے، یہ فوتگی کی رسومات ہیں۔ تو ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں ان تین مواقع کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، یہ کہتے ہیں رسومات۔ اور عبادت، یعنی جہاں بھی مذہب آئے گا تو اس میں کسی بڑی ہستی کو ماننا اور اس کی پرستش کرنا، یہ دنیا کا مانا ہوا ایک طریقہ کار ہے، اسے کہتے ہیں عبادات۔ تو انگریزی زبان کا لفظ ریلیجن جو ہے وہ ایک تو تعریف میں نے آپ کو اس کو بتا دی، لیکن یوزیج تو کیا ہے اس کی، یعنی عقائد، رسومات اور عبادات پر مبنی جو ریلیجن ہوتا ہے، اسی کا ترجمہ مذہب کر دیا جاتا ہے اردو زبان میں۔ لیکن ہمارے دینی لٹریچر میں جو مذہب ہے وہ تمام چیزوں کو اپنے اندر لیتا ہے، اس میں عقائد، عبادات، رسومات، معاملات اور نکاح و طلاق، پھر اس سے بڑھ کر ریاست کے معاملات، پھر جہاد و قتال کے مسائل، وہ تمام کے تمام زیر بحث آتے ہیں، تو وہ ہمارے مذاہب ہیں۔ اب آئیے عام طور پر سیکولرزم کی جو تعریف کی جاتی ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، جس سے دھوکہ ہوتا ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے یا سیکولرزم سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ اور آپ میں سے اکثر حضرات کو سیکولرزم کی وہی تعریف معلوم ہوگی کہ what is secularism? Secularism means to separate the church and the state. مذہبی معاملات کو اور دنیاوی معاملات کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، کہ مذہب میں تو ہر شخص اپنے مذہب کی پیروی کرے، اس میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ یعنی سیکولر ورلڈ کے دعوے دار ہے اس چیز کا، یا سیکولر اسٹیٹ اس چیز کے دعوے دار ہوتی ہے کہ ریلیجن جو ہے یہ پرائیویٹ افیئر آف این انڈیویجول ہے، اور اسی کو آج کے دانشور علامہ قائد اعظم کی ایک تقریر کے حوالے سے اچھالتے ہیں کہ پہلی قانون ساز اسمبلی میں قائد اعظم نے جو خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے فرمایا تھا Now a Hindu will cease to be a Hindu and a Muslim will cease to be a Muslim. He will be but a Pakistani, not in the religious sense but in the political sense, as religion is the individual affair of an individual. کیا نہ کوئی ہندو رہے گا نہ کوئی مسلمان رہے گا، بلکہ سب پاکستانی ہوں گے، سیاسی معنوں میں، مذہبی معنوں میں نہیں۔
اس لیے کہ مذہب کسی شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے. یعنی ہندو کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مندر میں جا کر یا اپنے گھر میں جیسے چاہے رام رام کرتے پوجا کر لے اپنے خداؤں کی، اور مسلمان کو آزادی ہوگی کہ وہ مسجد میں جا کر یا اپنے گھر میں جیسے چاہے اپنے رب کو پوج لے. لیکن سیاسی معاملہ وہ پاکستانی کی حیثیت سے طے ہوں گے. ایک خاص بات انہوں نے کہی، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیسیوں تقاریر ہیں، اور جو ساتھ دلچسپی رکھتے ہوں وہ ندائے خلافت پڑھا کریں، اس میں قائد اعظم کے اقوال جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دیے جاتے ہیں کہ فلاں تقریر انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین قرآن ہوگا، ہمارا آئین 1400 سال پہلے سے طے ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کے پیروکار ہیں. بادل بعد میں کہا. لیکن یہ جو ونڈو ڈریسنگ ہے سیکولرزم کی، میں اسے ونڈو ڈریسنگ کہا کرتا ہوں، یعنی اصل تعریف جو سیکولرزم کی وہ ہے ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن اینڈ morality in education، اور believe that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. اصل تو وہ ہے. لیکن ونڈو ڈریسنگ کیا ہے؟ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ. میری مذہبی معاملات علیحدہ رہیں اور سیاسی معاملات علیحدہ رہیں، یہ ونڈو ڈریسنگ ہے. ورنہ اصل میں وہ درمیان میں بجلی چلی گئی تھی تو بیچ میں بات رہ گئی، وہ جو بتانا میں کہ ایجوکیشن کی کیا معنی ہے، ٹو سیکولرائز دا ایجوکیشن. ایجوکیشن کو سیکولرائز جب آپ کر دیں گے کہ نظام تعلیم میں اسکول سسٹم میں سے اللہ کا نام، رسول کا نام، وحی کا ذکر خرچ دیا جائے. جنرل ضیاء مرحوم کے دور میں نصابی کتابوں کے اندر آیات شامل کی گئی تھی. فزکس کی کتاب میں بھی کچھ آیات شروع میں لکھ دی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں. بایولوجی کی کتاب کے شروع میں بھی کچھ آیات لکھ دی جاتی تھی اللہ کے بارے میں. اور اب جو نئی کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو کر آئی ہیں ان میں سے وہ آیات وغیرہ سب نکال دی گئی ہیں. اس میں اللہ مینشن کر دیا جاتا تھا، اب اس کو نکال کر دوبارہ نیچر جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے. یہ سیکولرائزیشن ہے نصاب کی. اب کہنے کو سیکولرزم کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں کوئی سروکار نہیں اس سے کہ کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ پرائیویٹ افیئر آف این انڈیویجول ہے، اسٹیٹ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں. ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کوئی ایک خدا کو مانتا ہے یا 10 کو مانتا ہے یا 1000 خداؤں کو مانتا ہے، یہ ہمارا کنسرن نہیں. لیکن جب نصاب تعلیم جو ہے وہ سیکولرائز کر دیا جائے گا اور اس میں سے وہ بیس کرے گا فیکٹس اینڈ سائنس پر، اور ایک بچے کے دل میں یہ بات بٹھا دی جائے گی کہ وہ چیز جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، کانوں سے سنائی نہ دے، زبان سے چکھی نہ جا سکے، ناک سے سونگھی نہ جا سکے، ہاتھ سے چھوئی نہ جا سکے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں. تو مجھے بتائیے وہ بچہ جو واقعتاً اس نظام تعلیم کو سمجھ کر پڑھے گا، کیا معنی اس کے، اسے واقعی وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، تو کیا وہ اللہ کو مانے گا کبھی؟ یعنی کہنے کو آزادی ہے کہ ہم اس میں دخل ہی نہیں دیتے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، لیکن دخل نہیں دیتے لیکن ہم کسی کو ماننے بھی نہیں دیتے کہ وہ اللہ کو مانے. اس لیے کہ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس کی بات سمجھنے میں یہ آ گئی کہ وہ چیز حقیقی وجود نہیں رکھتی کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آ سکے، یا حواس خمسہ سے ویریفائی نہ ہو سکے، یا ہماری میتھمیٹیکل کیلکولیشنز بھی اس کو ثابت نہ کر سکے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں. یہی وہ بات تھی جو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہی تھی کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور اکبر الہ آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں کہی تھی کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. ایک کالج کھول دیتا
اس میں سیکولر تعلیم بچوں کو دیتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا کوئی لڑکا اللہ کا رسول مان جاتا ہے۔ اللہ ہی کو ماننا مشکل ہوتا تھا، اللہ کا رسول ماننا کہ اچھے مان جاتا۔ تو یوں قتل سے لڑکوں گے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نسل۔ تو یہ ہے وہ سیکولر نظام تعلیم۔ یعنی کچھ 8-10 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ملک میں بڑے ہنگامے ہوئے، اور اس وقت جو وزیر تعلیم تھی زبیدہ جلال صاحبہ، ان کے خلاف ہنگامے ہوئے۔ حالانکہ اس بیچاری کی کیا ہے اس کے سیکولر ایجنڈا کو وہ پریکٹس میں لا رہی تھی، اس پر عمل کر رہی تھی، بس اللہ کا خیر صلی اللہ۔ جب آپ نے سیکولر سسٹم کو قبول کر لیا تو پھر سیکولر نظام تعلیم کو بھی قبول کیجیے۔ یہ کیا ہوا کہ ہمیں نظام تعلیم تو سیکولر، ہمیں نظام مملکت سیکولر چاہیے، لیکن نظام تعلیم جو ہے ہمیں اسلامی چاہیے، یہ کیا حماقت کی بات ہے۔ ہاں، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اسلام چاہیے کہ اسلام نہیں چاہیے۔ اگر اسلام چاہیے تو پھر ہر جگہ چاہیے، اور نہیں چاہیے تو پھر ہمیں اسلام کا لیبل بھی اپنے ماتھے سے اتار پھینکنا چاہیے۔ پھر یہ مسلمانی کا ڈھونگ اپنے کیوں رہ جائے گا؟ اب آئیے کچھ عملی جو مظاہر ہیں سیکولرزم کے، کہ یہ سیکولرزم کیسے روح عمل آتا ہے اور آ رہا ہے۔ اب ذرا اس کا منظر دیکھیے۔ اللہ کے وجود کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا کہ اگر سیکولر نظام تعلیم ہوگا تو اس سے فارغ ہونے والا نوجوان کبھی اللہ کو نہیں مان سکتا۔ کوئی حادثہ تھا ادھر سے ادھر سے کہیں سے کوئی انجیکشن اسے لگ جائے تو اللہ کو ماننے لگے، ورنہ جو نوجوان واقعتاً ایک ذہین نوجوان جو اس نظام تعلیم میں سے فارغ التحصیل ہوگا، اس کی زبان پر کیا سننے کو ملے گا آپ کو؟ I was born with no religion. میں بغیر مذہب کے پیدا ہوا۔ کوئی طنز کرتا ہے اہل دین پر، اہل مذہب پر، ریلیجس لوگوں پر، religion is the opium of the masses. یہ تو عام عوام الناس کے لیے ایک افیون ہے، انہیں سنانے کے لیے۔ وہ دلچسپ بات یاد آئی، نواز شریف صاحب کا جو دوسرا ٹینیور تھا ان کی وزارت عظمیٰ کا، اس میں ان پر بھوت سوار تھا کہ پاکستان کو ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ ملک بنا دیا جائے، موٹر وے بن رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو سنگاپور کے جو سابق وزیر اعظم تھے، جنہوں نے سنگاپور کو بہت زیادہ اونچا کر دیا دنیاوی اعتبار سے، انہیں نواز شریف صاحب نے دعوت دی۔ ایک راوی نے مجھے بتائی یہ بات کہ آپ ہمارے ملک میں تشریف لائیں اور جائزہ لیں کہ ہم کیسے پاکستان کو اونچا اٹھا سکتے ہیں دنیا کے ممالک میں۔ تو انہیں 4-5 روز یہاں قیام کیا اور پھر اینڈ پر انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ تو نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ what do you suggest us؟ تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی، ان کا مسٹر شریف what can I suggest you when your people believe that the life starts after death؟ میں آپ کو کیا تجویز دوں کہ جبکہ آپ کی رعایا جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں ترقی، دنیا میں اٹھنا جو ہے وہ تو موقوف ہے اس بات پر کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہی زندگی کل زندگی۔ اب نظریات کیسے روب عمل آتے ہیں اور کس طرح سیکولرزم ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہے۔ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، آہستہ آہستہ کھایا جاتا ہے، لکڑی کو دیمک لگتی ہے، آہستہ آہستہ گھن کھا جاتا ہے اس کو۔ ایسے ہی کسی کے خون میں وائرس داخل ہو جاتا ہے ہیپیٹائٹس کا، آہستہ 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 اس کے جگر کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔
اب سیکولرزم کیسے سرایت کرتا ہے، اور پھر یہ بھی مشاہدہ آپ ضرور کیجیے کہ وہ کیسے ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، اور کیسے مسلمانی کے اس خول میں ہم پورے سیکولر ہو چکے ہیں۔ آج سے 15 سال پہلے کا ٹی وی یاد کیجیے، ایک ہی ہوتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی۔ ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھرپور بیان تھا۔ آپ کے غزوات بھی زیر بحث آتے تھے، آپ کی پیدائش بھی زیر بحث آتی تھی، وحی کا آنا بھی زیر بحث آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تشدد ہوئے وہ بھی زیر بحث آتے تھے، فتح مکہ بھی زیر بحث آتی تھی، غزوہ حنین بھی زیر بحث آتا تھا، غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہوتا تھا، جنگ بدر کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ اب پچھلے 10 سال سے بالخصوص 10-15 لگا لیجیے ملا کر ایک تبدیلی آئی۔ وہ تبدیلی کیا آئی کہ اب جیسے باقی معاملات پر صرف بحثیں ہوتی ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں، اب سیرت النبی پر بھی ٹاکس ہوتی ہیں، سیرت النبی کا بیان نہیں ہوتا۔ ایک اینکر پرسن جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، 3 مہمانوں کو بلاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کے لیے، لیکن وہ انہیں اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو چاہیں سیرت النبی بیان کریں، ان کے منہ میں بات ڈالتا ہے، پہلے مقرر کا تعارف کرواتا ہے اور پھر ان سے گزارش کرتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کہنے کو بہت کچھ ہے۔ ابھی وہ بیان کر ہی رہا ہوتا ہے تو انہیں راستے میں روک دیتا ہے، جب کوئی زیادہ سچی بات کرنے لگے پھر خصوص تو انہیں روک دیتا ہے۔ پھر دوسرے مہمان مقرر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کچھ ان کی تعریف کرتا ہے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے کہ جی کیا کہنے اللہ کے رسول کہ امانت آپ کا دشمن بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہی رکھواتا تھا۔ آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کے بارے میں، آپ کی امانت داری کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور امانت داری کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، اور بہت کچھ ہے کہنے کو۔ اب انہیں بھی درمیان میں روک دیتا ہے، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ واہ واہ، کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بڑھیا تھی جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ اس کی بھی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے۔ آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو جائے گا، دیکھنے والے بھی بہت محظوظ ہوں گے، بڑا انفارمیٹو پروگرام تھا، بڑی معلومات ملی ہیں۔ بیان کرنے والے بھی محسوس ہوں گے، محسوس کریں گے کہ ہاں واقعی ہم نے جنت بنا لی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا، آپ کی صداقت کا، آپ کے حسن اخلاق کا تذکرہ کیا ہے۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان، آپ کے کردار کا ذکر تو شاید آخرت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا، معلوم ہوا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ۔ ہم دائرہ اسلام میں کیا کہہ کر داخل ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مان کر داخل ہوئے تھے؟ کیا ہم میں سے یہ کلمہ کسی نے پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الامین؟ حالانکہ اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی امانتدار، دیانتدار شخص تھے۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کسی نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد صادق صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ کیا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں کیسے غیر محسوس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور رسالت کو گول کیا جا رہا ہے، اس کو سین سے غائب کیا جا رہا ہے، اس
اس کو پس سے پش ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت ہے ہی ہے۔ اس کے برعکس طرز عمل آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کا، یعنی الصادق اور الامین آپ کو کس نے کہا تھا؟ مکے کے مشرکوں نے، مکے کے قریش نے۔ لیکن جس نے بھی آپ کو اللہ کا رسول مانا، اس نے آپ کو پھر کیا کہا؟ اس نے ایک ہی نام سے آپ کو پکارا، ایک ہی لقب سے آپ کو یاد کیا، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ یا نبی اللہ۔ یہاں تک کہ آپ کے چچاؤں حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایمان لانے کے بعد نہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر بلایا، نہ بھتیجا کہہ کر بلایا، ایک ہی نام سے بلایا، یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ حضور کی ازواج، آپ کو معلوم ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بڑا خاص رشتہ ہے، اس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کی اپنی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں، اس کے اپنے کچھ حسن ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی سیرت کی کتاب میں یا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے آپ کی کسی زوجہ محترمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سرتاج کہہ کر بلایا ہو، میرے شوہر کہہ کر بلایا ہو، یا ذکر ہی کیا ہو۔ ایک ہی ذکر ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور کوئی لقب نہیں، کوئی نام نہیں، ایک ہی نام ہے۔ اور قرآن مجید نے کس خوبصورتی سے اسے ہائی لائٹ کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو تم میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وہ منفرد حیثیت ہے۔ اور کیسے کیسے طریقوں سے یہ حیثیت غائب ہوئی، تو ماڈرن انداز ہے نا کہ حضور کی صداقت کا ذکر کیا جائے، امانت کا ذکر کیا جائے، اخلاق کا ذکر کیا جائے، تاکہ قوم کے اندر بھی اس کو کچھ اثر ہو۔ لیکن ذرا پیچھے چلے جائیے، ہمارے ہاں دو بڑے فرقے بن گئے۔ ہمارے ہاں بریلوی مکبہ فکر، ان کی ساری تقاریر، ان کی ساری مجالس وہ اسی پر فوکس ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ اور ہمارے اہل حدیث حضرات، ان کی بات ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ بتا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر نہ اس نے کیا نہ اس نے کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اسی کا ایک اثر نکلا، ان دونوں کے اثرات ہوئے نا۔ خواہ آپ کلاس روم میں ثابت بھی کر لیں کہ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ انسان کی دو شخصیتیں ہیں، ایک اس کا روحانی وجود ہے، ایک اس کا جسمانی وجود ہے۔ جسمانی وجود حیوانی وجود ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی خواہشات حیوانی کو اپنے اوپر غالب کرے تو قرآن مجید کہتا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ کوئی ثابت کر دے کہ ہاں اگر کوئی اپنے روحانی اور نورانی وجود کو اپنے اوپر غالب کر لے کہ وہ نور ہے کہ نہیں ہے، ثابت ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید نے اس دوسرے کا ذکر نہیں کیا، کس احتیاط سے نہیں کیا، اس کا وہی نتیجہ نکلا جو نکلنا تھا کہ شرک کی آمیزش جو ہے وہ ہو گئی۔ اور دوسری طرف کیا ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کی بجائے ایک بشر پروموٹ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب و احترام دل سے نکل گیا۔ میں اس کی سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیے، باپ بھی انسان ہوتا ہے، بیٹا بھی انسان ہوتا ہے، اس میں کسی کو شک ہے کوئی؟ لیکن اگر بیٹے کو بار بار یہ بتایا جائے کوئی نہیں پتر تیرا پیو بھی انسان ہی ہے، تو عزت کرا لو،
جس بیٹے کو بار بار یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ تمہارا باپ بھی تمہارے جیسا انسان ہے، تو وہ بیٹا کوئی باپ کی عزت کرے گا؟ ہاں، آپ یہ بات بتائیں گے کہ نہیں نہیں پتر پوتر پہ ہوئے وہ والد تیرا۔ اب اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ اب ادب احترام کرے گا اپنے والد کو۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں تماشے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں جو تماشے ہو رہے ہیں، مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے اور مسلمان اسے برداشت کر رہے ہیں۔ یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ آج سے 50 سال پہلے کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کرے، لیکن آج جو دانشوری آئی ہے ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں، اس دانشوری کے چکر میں اب یہ چیز سوالیہ نشان بن رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر سزائے موت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہی ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑے اعلیٰ انسان تھے تو انسان ہی نا۔ جب ذکر دوسرا ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ اسی کا نتیجہ نکلے گا۔ سورہ حجرات کی یہ آیت ہے اور سورہ حجرات کی وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح شاؤٹ نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں دوسرے پر شاؤٹ کرتے رہتے، اونچی آواز سے بولتے رہتے۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، صفر سے درد کھا کر صفر ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو، تم اسے لائٹلی لو، کوئی نہیں، ایک انسان ہی ہے نا۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک انسان سمجھیں گے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تھوڑی سی عزت ہوگی ان کی، تھوڑی سی عزت، جیسے افسر کی عزت ہوتی ہے، اپنے سے سینئر کی عزت ہوتی ہے، جیسے بڑے بھائی کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ انہیں اللہ کا رسول سمجھیں گے تو پھر اللہ کا رسول جیسا باپ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی میں نے آپ کو وہ بتایا کہ باپ اور بیٹا دونوں انسان ہیں، لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت سے ہمارے ذہنوں میں سامنے آئیں گے تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپیرزن رہ نہیں۔ پھر اس سیکولر سوچ نے ہماری سوچ کا انداز بدل دیا۔ احکام کی حیثیت کیا تھی؟ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا پہنچایا ہوا حکم، اللہ کے رسول کا حکم۔ اب ہماری سوچ کیا ہے؟ حکمت سمجھاؤ، یعنی وہ مولوی کی جو حکمت بیان نہ کرے اس کو ہم عالم بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، جو حکمت سے سمجھائے ہم سمجھتے کہ وہ عالم آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اسکالر آدمی ہے، اور ایسا بھوت سوار کر دیا کہ مجھے کوئی مولوی صاحب کہہ کر بلائے تو میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی سفر میں بیٹھے ہوئے، بس میں بیٹھے ہوئے، ویگن میں بیٹھے ہوئے ایک آدھ انگریزی کا لفظ بھی بول ہی ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں مولوی صاحب نہیں ہوں، مسٹر صاحب ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیکولر سوچ کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی توفیق سے داڑھی رکھ بھی لی ہے تو اب وہ مجھے اتنی سی آئیڈینٹی کافی محسوس نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، ان کا پیروکار ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سیکولر علم بھی حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر میں سیکولر علم والا ہوں تو میری ٹور مجھے محسوس ہوتی ہے، اور اگر میں صرف دین کا علم رکھنے والا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی کی عزت ہے۔ یہ وہی وہ سیکولر جراثیم جو اندر آئے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ لاجک، دلیل، بات سمجھ میں آئے تو مانیں گے، جبکہ دین کی اصل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان۔ ایک بندہ ایک مومن کے لیے اصل میں وہی کافی ہے۔
سورہ احزاب میں الفاظ ہیں کہ کسی مومن بندے کے لیے یا کسی مومن بندی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول اس کو کوئی حکم کہیں، کوئی حکم دے اور پھر اس کے بعد مجھے اختیار ہو کہ وہ کرے کہ نہ کرے، کوئی اختیار نہیں۔ ہمارا دین اپنی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جب آپ اس موضوع پر اس کو کھولتے ہیں تو بہت لطف آتا ہے۔ جو مارکت العام مسائل ہیں آج کے دور کے، اس میں سود کی حرمت جو ہے، فیصلہ آباد ہو، گجرانوالہ ہو، یہ جو کاروباری شہر ہیں، یہاں تو سب سے بڑا کلمہ کفر کیا ہے؟ سود کو حرام کہنا۔ یعنی شہر کی مکھی کے چھتوں کی طرح جو ہے وہ آپ پر حملہ آور ہوگا جی سب کرو جی ہمیں بنایا جو مولوی نے، کرائے کا مکان بھی تو جائز ہے، کی فرق نہیں سود دے وہ کتنا جائز ہے، کتنا جائز ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے سوالات پوچھے گئے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ بزنس بھی تو سود سے مشابہ ہے۔ اب قرآن مجید میں جواب دیکھیے، جواب کیا دیا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں اس میں یہ فرق ہے، اس میں یہ فرق ہے، یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، وہ منہ ہے اور یہ منہ ہے، نہیں۔ فما وحل اللہ البیع وحرم الربا، جبکہ اللہ نے کاروبار کو جائز اور سود کو حرام کیا۔ اور قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو اور زیادہ نکھار دیا۔ فرمایا الربا 70 جزء، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، ان میں سے بھی ہلکا ترین بھی یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اب ماں کا نکاح جو ہے ذرا ایک سمجھنا مشکل ہے، وہ ہلکا آئیے، یعنی اس سے اور 70 گنا نیچے آپ آئیے۔ وہ کیا ہے؟ مثال سے سمجھیے کہ ایک نوجوان، اس کی والدین فوت ہو چکے، اس کی ایک بہن ہے جوان اور وہ خود ہے۔ وہ اپنے لیے بھی کوئی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، اپنی بہن کے لیے بھی کوئی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ دسیوں پرپوزلز آئیں، کوئی اس کو پسند نہیں آئے، کسی کو یہ پسند نہیں آئے۔ اب شادی کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے؟ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ گھر بسانے کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے، اور دیکھا کیا جاتا ہے؟ میچ دیکھا جاتا ہے، ہم کف ہو، کچھ تعارف ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو۔ آج کے زمانے میں انڈرسٹینڈنگ کہا جاتا ہے کہ منڈے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو تو چنگا رہتا ہے۔ یہ نوجوان 10 پرپوزل آئیں، 20 آئیں، کیا ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں ہی آپس میں شادی کر لیں؟ کیا اگر وہ دونوں آپس میں شادی کر لیں تو گھر نہیں بسے گا؟ بسے گا۔ کیا اولاد نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ کیا وہ دونوں ہم کف نہیں ہیں؟ بالکل ہم کف ہیں۔ کیا ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کیوں نہیں سوچتا یہ؟ کیوں نہیں سوچتا؟ اس لیے نہیں سوچتا کہ اللہ کے رسول نے اسے حرام کہہ دیا ہے، یہی ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص لاجک میں چلا جائے کہ جی کیا فرق ہے بیوی اور بہن میں، ایک جیسی نہیں۔ میری بہن ہوئی کے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے؟ میری ماں میرے باپ کے لیے حلال تھی کہ نہیں؟ کوئی مماثلت میں چلا جائے کہ ایک ہی جیسی ہیں؟ بے شک ایک جیسی ہیں، لیکن ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ اور حلال اور حرام کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اللہ کا رسول کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج سیکولرزم کی جراثیم ہمارے اندر داخل ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے یہ بات جو ہے وہ نکل گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد بھی کوئی اتھارٹی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔